السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور تجدید ایمان کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہاں پر بٹھایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی غلامی، یہ ایمان کی دلیل۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اب ایمان لانا بھی ہے، ایمان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ ایمان لانا بھی ہے، اللہ پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، یعنی مکمل جز ہے، دو بھی جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے کلمے پہ ایمان لانا ہے کہ جز الوہیت پہ بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ میرا حاجت رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جز رسالت پر بھی ایمان لانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اللہ پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ ایمان نکل جاتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس کا بھی جو ہے نا سولوشن اولیاء اللہ بتاتے کہ ایمان لانا بھی ہے، کیونکہ یہ اہم چیز ہے، سب سے بڑی کائنات کی دولت ہے ایمان، دنیا اور آخرت کا بہترین سرمایہ ہے ایمان۔ آپ ملینر ہوں گے، آپ بلینر ہوں گے، آپ کروڑپتی ہوں گے، آپ پوری دنیا پہ راج کرتے ہیں، بادشاہ ہوں گے دنیا کے، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو سب سے بڑے بھکاری آپ۔ ایمان کی اتنی اہم ہے۔ اب اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ مال ہے، نہ گاڑی ہے، نہ گھر ہے، آپ کرائے کے گھر میں بھی رہیں گے، آپ غریب شریب ہی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بول رہا ہوں میں، دنیا داری کے ذہن سے نہیں بول رہا ہوں میں، دین سے، قرآن حدیث سے۔ آپ کے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی، مگر آپ کے پاس ایمان ہے، تو سب سے زیادہ امیر آپ ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک غنی، سب سے زیادہ مالدار شخص آپ ہیں، کیونکہ قلب کا مال ہے ایمان، یہ سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے ایمان۔ ایمان بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، جب ہم جو ہے نا حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو بڑے جو بزرگان خصوصی جو بزرگان دین ہوتے ہیں، تو وہ لوگ فرماتے ہیں کہ دیکھو حج پہ جا رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، کیا کرنا؟ کہ طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ جب حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، تو بڑے بزرگوں سے جو ہے نا مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ بہت اہم چیز ہے حج اور عمرہ، بڑا اہم رکن ہے۔ تو اولیاء اللہ کے پاس جاتے تو اکثر جو ہے نا اللہ والے کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ جب حج کو جا رہا ہوں اور یا عمرے کو جا رہا ہوں، تو کیا بولتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھو سورہ حجرات یاد سے پڑھنا بولتے ہیں وہ لوگ، سورہ حجرات ضرور پڑھنا۔ سورہ حجرات مطلب ہر کوئی، آپ دیکھو بڑے لوگ کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ لوگ بولتے ہیں اولیاء اللہ خصوصاً کہ وہ لوگ خصوصی طور پہ توجہ دیتے ہیں کہ سورہ حجرات پڑھو۔ اب سورہ حجرات کیا ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تعلیم دی۔ اب یہ حج کرنے والوں کو بھی بولتے ہیں، مکے جانے والوں کو بھی بولتے ہیں، مدینہ منورہ پہ جانے والوں کو بھی بولتے ہیں یہ سورہ حجرات پڑھو۔ حالانکہ بہت سارے سورے، مگر خصوصیت کے ساتھ سورہ حجرات پڑھو بولتے ہیں وہ لوگ۔ تو سورہ حجرات میں کیا ہے؟ سورہ حجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب، احترام، تعظیم کا طریقہ بتائے کہ میرے محبوب کے ادب کرنے سے کس کو کیا ملتا، میرے محبوب کی بے ادبی جب ہو جاتی ہے تو کیا نقصان ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حجرات میں کھل کر بتائے۔ اور مشہور آیت ہے، مشہور سورہ بھی ہے، مشہور آیت بھی ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ صحابہ کی جماعت کی طرف مخاطب ہو رہی اور تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مخاطب ہو رہے کہ ادب رسول کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آج فی زمانہ جماعتیں بہت ہیں، مگر الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں یہ آپ کو ادب ملیں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب تعظیم کرتے ہیں۔ ادب رسول بڑے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب ایمان کی جان ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں عمل ہے، مگر آپ کے پاس اگر ادب نہیں ہے نا، وہ ادب نہیں ہونے کی وجہ سے وہ آپ کا ایمان، وہ آپ کا عمل صالح پورا کھا جاتا ہے۔
ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ دین کا اہم حصہ. اس کو مثال دیتے اولیاء اللہ کہ آپ ایک گھڑا ہے، گھڑے میں پانی ہے، شربت ہے، دودھ ہے، اہم چیز ہے، مگر ایک گھڑے میں اگر وہ سوراخ ڈال دے تو کیا ہوگا؟ وہ سوراخ لگانے سے وہ ہے سو شربت، دودھ، پانی پورا نکل جائے گا. اسی طرح سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دین کا گھڑا ہے، اس گھڑے میں اگر بے ادبی کا سوراخ آ جائے، بے ادبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بے ادبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو آج کل جماعتیں لوگ بولتے ہیں کہ یہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جو مکائے بولتے تھے، جو وہ بے ادبی جو کرے گا تو وہ گھڑے میں سوراخ کی مثال ہے وہ. یعنی آپ وہ بے ادبی سے اپنے ایمان کو ضائع کر دے رہے ہیں، اپنے اعمال صالح کو ضائع کر دے رہے ہیں، مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ ہے ہی نہیں، مطلب آپ یہاں بھی جہنمی ہیں، دنیا آخرت میں بھی جہنم. تو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہے ہیں اولیاء اللہ تعالیٰ، اور خصوصیت کے ساتھ دے رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب، احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میرے پاس کیا ہے دیکھو. تو اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ اس میں دو چیزیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انعام کیا ہوتا کہ ادب رسول میں، اور ادب نہیں کرے تو نقصان کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 225 خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو. اب دو چیزیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں بتائے، دو کام ہے وہ نہیں کرنا ہے، دو کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ عمل آیت کا قیامت تک ہے، اس کا ایسا نہیں کہ ظاہری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرنا ہے، نہیں نہیں، یہ عمل صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ عمل کیا، اور دوسروں کو بڑی سختی کے ساتھ تلقین کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب احترام کرنا. دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلے تو آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی نہیں کرنا. اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گفتگو کرے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے میرے محبوب کی آواز سے کسی کی آواز اونچی نہیں ہونا. میرے محبوب کی آواز میرے پاس محبوب ہے، میرے محبوب سے آواز میں بھی اونچا نہیں، میرے محبوب کا مقام ہر چیز میں بڑا ہے. تو آواز کا بھی خیال کرنا کہ میرے محبوب کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اپنی آواز کا خیال کرنا، ذرا خیال کر کے آنا، میرے محبوب کے پاس آنا. اور دوسرا کیا بتا اللہ تعالیٰ نہیں کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا کر نہیں کہنا، چلا کر بات نہیں کرنا، چلانا نہیں. تو دو چیزیں دو دکھنے میں دونوں کامن ہے، مگر اللہ تعالیٰ گہرائی بتا رہے ہیں اس میں کہ آواز بھی اونچی نہیں کرنا، چلانا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب ہے، میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں مجھے کائنات میں. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر جیسا آپس میں ایک دوسرے کو سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو، دو چیزوں سے منع فرمائے کہ آواز اونچی نہیں کرنا اور چلانا نہیں. اگر تم کر لیا ایسا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. مطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، جو گستاخی کرتا ہے، اب یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب کا ادب احترام. اب یہ چیز ہر چیز میں اپلائی ہونا، یہ صرف آواز بول کر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت مضبوط ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا، جو صحابہ کرام احتیاط کرتے تھے، ہر چیز میں احتیاط کرتے تھے، تو ہم بھی ہر چیز میں احتیاط کرنا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آواز بول کے نہیں، ہم ہر ٹائم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے، ہم دیکھنا کہ ہم کچھ بے ادبی تو نہیں کر رہے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ عام ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر رسول سے تمام ہمارے کام سنوار دیتا، تو ادب بھی دیکھتا اللہ تعالیٰ اس میں. تو دو کام ہے نہیں کرنا ہے، چلانا نہیں، آواز کو اونچی نہیں کرنا، کیونکہ میرے محبوب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے محبوب سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونا، اور کوئی چلا کر نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرمانے اگر تم کر لیے ایسا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. مطلب وہ جو بے ادبی کرا اس کے ایمان اور عمل تو غیرت ہو ہی گیا، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، علم بھی ہونا نہیں آتا اللہ تعالیٰ کہ تو گستاخی کر دیا، تو بے ادبی کر دیا بول کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے. آج بھی ہم مدینہ منورہ رہتے ہو تو اولیاء اللہ جو بزرگان دین ہے ہمیں یہی دیتے ہیں کہ بھائی، تو یہ سورہ حجرات میں کیا ہے کہ ادب رسول ہے. آپ حج کر لیے، آپ عمرے کر لیے، نبی کی بارگاہ میں آئے، ادب نہیں کرے تو پورا حج ضائع. کیوں؟ یہ ایمان کی جان ہے، یہ ایمان کی روح ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اولیاء اللہ بولتے ہیں کہ سورہ حجرات پڑھو کہ اس میں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ادب قائم رہے گا تو تمہارا ٹوٹا پھوٹا بھی حج، تمہارا ٹوٹا پھوٹا بھی عمرہ، جو بھی آپ کریں گے، ٹوٹے پھوٹے طواف کریں گے، یہ ادب رسول کی وجہ سے، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ ذرا ضائع نہیں ہوتا. اگر ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو وہ پورا عمل ضائع. اس لیے تو اہم چیز ہے یہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آواز کو خیال کرنا، تو مدینہ منورہ بھی لوگ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہاں پر بھی صحابہ کرام نے ادب بتایا کہ نبی کی آواز
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز کو اونچا نہیں کرنا، زور سے سلام نہیں کرنا، خیال کرنا کہ کہاں پر ہے. ہم ایگزامپل دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. تو یہ دو چیزیں ہیں نہیں کرنا، اگر کر لیں گے تو تقوی تو کر لیں گے. اب یہ تقوی بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، چیخنا چلانا نہیں، آواز کو اونچی نہیں کرنا. کر لیے تو کیا ہوگا؟ عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اب یہ تو جو کر لیے ان کے لیے. اب جو صحابہ کرام ہیں ان کی طرف کہ جو آواز کو اونچی نہیں کرے اور جو ادب لا لیے. دیکھو ایک بندہ ہے زندگی بھر محنت کرا، زندگی بھر ایمان عمل پہ تھا، انہیں غلطی کر دیا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اونچی کر دے، پورے عمل ضائع ہو گئے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذری سی بیعت بھی زندگی بھر کے اعمال کو فنش کر دیتی. اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک عمل یہ کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتے وہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. اب انعام کیا ہے؟ یہ تو سزا ہے کہ اس کے عمل چلے جائیں گے، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا. اب انعام کیا ہے؟ اور بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ وہ ہے جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے رکھ لیا، پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا. یعنی وہ دل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب سے آواز کو جو بس کرتے ہیں، تھوڑے اپنی ٹون کو جو نا خاموشی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کا مقام کا خیال کرتے ہیں اور یہ اپنی آواز کو جو نا نیچی رکھتے ہیں، لو وائز ان کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انعام کیا دیتے؟ ان کے باطنی میں، ان کے دل میں تقوی کو بھر دیتے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بندے کو کدھر سے کدھر لے جا رہی کہ وہ تقوی جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ مکرم والا بندہ ہے، اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ تقوی سے بھر دے. تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بندہ کیا کرا؟ کچھ بھی نہیں، کہ ادب کرا کہ میرے آقا کا ادب ہے، یہ میرے آقا اللہ کے محبوب ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ ہے جن کا نام اللہ نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ لیا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کیا مل رہا ہے؟ آواز کو نیچے کر لیے تو انعام کیا دے رہے اللہ تعالیٰ؟ اس کے دل کو پرہیزگاری سے تقوی سے بھر دے رہے. سزا تو ہے بے ادبی میں، مگر ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انعام دیکھیے کہ بندے کے جو سلوک ہے، بندہ جو اللہ کو پہچاننے میں، تقوی حاصل کرنے میں جو سلوک حاصل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. یا صحابہ کرام کو مخاطب ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی سے بڑھ دیے. اگر آج بھی اور قیامت تک بھی جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے، اس کے دل کو تقوی سے بڑھ دے. تو تقوی ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی نہیں، ہر چیز کا ادب و احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہر چیزوں کا احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا احترام، جو بھی ہمیں اہل سنت والجماعت کے علماء نے بتایا، ہر چیز پر ہمارا عقیدہ خوبصورت ہونا، صحیح ہونا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. ایک تو پرہیزگاری سے بھر دیے دل، اور اللہ تعالیٰ پھر اور ایک انعام کیا دے رہی؟ تقوی کافی تھا نا، اور انکریج کر رہی کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. مطلب بڑا ثواب، اللہ کے پاس بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے. اب یہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہے، ان میں سے اکثر بے عقل ہے، یعنی وہ بیوقوف ہے جو آپ کو آپ کے حجرے سے باہر. اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، گھر کا ادب یہ کہ گھر پہ جا کے پکارنا بھی نہیں، دستک بھی نہیں دینا ہے، گھر کے باہر جانا ہے، وہاں بیٹھ جانا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جائے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا. اتنا پروٹوکول اللہ تعالیٰ رکھے کہ اپنے کیوں کہ میرے محبوب ہے، یہ میرے محبوب ہے، یہ عام نہیں ہے تم ایک دوسرے کو جیسا بلا لیتے ہو ویسا نہ بلاؤ، یہ میرے محبوب ہے، میرے محبوب کی شان نرالی ہے، میرے محبوب جیسا ہے ہی نہیں کوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر پہ جا کے کچھ لوگ پکارے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری. اللہ تعالیٰ اپنا جلال بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں، محبوب آپ کو گھر سے باہر پکارتے. تو جب وہ پکارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آ گئے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جو دل پہ ہوتی ہے وہ بھی برداشت نہیں کرتے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے مبارک سے باہر آئے وہ آوازیں سن کر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب یہ حجرے کے باہر جو پکار رہے ہیں عقل نہیں رکھتے، بیوقوف ہے. تو اللہ ہم کو حفاظت، ہم کو اللہ، تو دعا میں یہ بھی آنا کہ اللہ ہم کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے. ادب امپورٹنٹ ہے، ادب دین کا اہم حصہ ہے، یہ دین ہمارا حفاظت، ہم دیندار ہوتے ہیں، یہ دین کا اہم حصہ ہے ادب. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس تشریف لاتے. اب اللہ تعالیٰ کلوز بتا رہے کہ طریقہ کیا ہے، یہ اگر صبر کرتے اور اے محبوب آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اے محبوب اگر آپ تشریف لا لیتے محبوب اور یہ صبر کر لیتے، یہ صبر ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو طریقہ بتا رہے ہیں، یہ ادب بتا رہے ہیں. ادب بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایمان کی جان، دین کی جان. بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے بندہ کتنے بھی ڈگریاں حاصل کر لے، مفتی بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ہزاروں کتاب کا حافظ ہو جاندے، حدیثوں کا حافظ ہو جاندے، اگر اس کا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو انہیں اس کے عمل بھی ضائع، اس کی دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی. تو اس لیے ہمارے اولیاء اللہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرتے ہو. ہم بھی اپنی زندگی میں جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آواز نہیں. اب ہم دیکھنا اب ہمارے لیے ادب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی بتائے اللہ کی، اپنی جو مرضی بتائے وہ مرضی کے سامنے اپنی مرضی نہیں رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے وہ طریقے کے سامنے اپنا طریقہ نہیں رکھنا. یہ ادب ہے. ہر چیز میں دیکھنا، اپنا آواز مبارک بول کے نہیں، ہر چیز میں دیکھنا میرے آقا فرمائے تو میرے آقا فرمائے تو نفس کو آنے نہیں دینا وہاں پر. کیونکہ نفس آتا ہے وہ نبی کریم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے نفس بولتا میں ہوں نا، میری مرضی چلنا نا. ہم دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پہنچا، اس کے سامنے ہم اپنی مرضی اپنا طریقہ نہیں رکھنا. ہم ہمیشہ کوشش کرنا اللہ اور اس کے رسول کے، اور جب غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا. اب مثال کے طور پر مدینہ منورہ ہم جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کا طریقہ کیا تھا. صحابہ کرام جب یہ آیت آئی، صحابہ کرام ہر صحابی رسول اپنے اوپر لے لی آیت، ہر صحابی رسول ایک صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اس آیت کے بعد اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب سے آپ کی بارگاہ میں آواز کو پوچھ رکھوں گا. آواز یعنی لو ٹون ہوگی میری، مطلب کم آواز میں بات کروں گا. یہ دیکھو یہ صحابہ کا تقوی تھا، ان کا خوف خدا تھا کہ وہ آیت کو اپنے اوپر لے لیے. انہیں اس کی آواز زیادہ، اس کے آج فی زمانہ کیا ہے، قرآن اور حدیث پڑھ لیتے اور ہم پڑھ لے کے کیا کرتے، ارے یہ اس پہ فٹ ہوتی ہے، ارے اس کو بولنا چاہیے، اس کو بولنا چاہیے. بے شک آپ بات پہنچاؤ، مگر ہمارا انٹینشن کیا رہتا، اپنے اوپر اپن بھول جاتے. انسان کیا ہے اپنے کو بھول جاتا دوسروں کو. صحابہ میں کیسا تھا، محاسبہ کرتے، پہلے اپنا محاسبہ کرتے. تو دیندار کی سنت ہوتی ہے، دیندار کو آپ دیکھیں گے تو اپنے محاسبے میں زیادہ رہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام اپنے اوپر فٹ کر لیے اور دیکھ رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں. ارے میں تو نہیں کر دیا، ارے میری آواز تو اونچی نہیں گئی، ارے میرے بارے میں تو آیت نازل نہیں ہوئی. صحابہ کرام جا رہی. ہم کیا کرتے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، دوسروں کا محاسبہ کرتے. دوسروں کا محاسبہ کرنا بڑا آسان ہے، اپنا محاسبہ کرنا مشکل ہے. اس لیے ایمان والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کو جو ہے نا جنت کی بشارت دی، خاتمہ اس کا خیر پہ. تو ایمان اور احتساب، تو یہاں پر اپنے ایمان کا احتساب کر رہے صحابہ کرام کہ میں ہمارے سے کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی. تو حساب کتاب احتساب اکاؤنٹیبلٹی اپنی دیکھنا پہلے کہ میں کہاں فٹ ہو رہا ہوں قرآن کی آیت میں، میری حدیث میں کدھر فٹ رہا ہوں، میرے کتنے غلطیاں ہیں. تو وہ محاسبے کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دیندار بندے کی محاسبے سے وہ دیکھنے والا بھی دیندار بن جاتا. اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی بول، بھائی کر، بھائی یہ پہنچا ہے نا تو یہ بات. مگر اکثریت لوگوں میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاتے. ہم اپنے آپ کو نہیں بھولنا، اپنے آپ کو پہلے رکھنا ہر چیز میں اور بات کو پہنچا دینا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا دھیمی بات کرتے، آپ بہت دھیمی بات کرتے، بہت ہی کم ٹون میں، کم لو وائس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جو نا بات کرتے. اور ایک صحابی رسول کی حالت یہ تھی کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ کا نام ہے کہ آپ اپنے گھر چلے گئے، آیت ہوتی اور گھر جا کے کہنے لگے بار بار کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو اہل نار ہو گیا. کیوں کہہ رہے ہیں آپ کی آواز سب سے زیادہ تھی، آپ کی آواز سب سے بلند تھی. آپ جب یہ آیت آئی تو آپ اپنے آپ کو بولنے لگے ارے میری آواز تو نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، میری آواز تو سب لوگوں سے زیادہ بلند ہے. تو یہ احساس، یہ محاسبہ، یہی تقویٰ ہے. تمام صحابہ کرام تقوی والے تھے، تمام صحابہ کرام کے دل میں تقویٰ تھا، محبت رسول تھی، خوف خدا تھا کہ اپنے پہ لے لیتے، ارے میں تو نہیں کرا. تو بلند تھی آپ کی آواز. تو آپ گھر کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حضرت سعد سے پوچھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نہیں آ رہے ہیں، تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت
حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرے گھر کے پڑوسی ہے، میرے پڑوسی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیمار ہے، مگر میں معلوم کر لیتا ہوں، تو آپ معلوم کریں۔ گھر کو گئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور پوچھا اے ثابت، اے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ جب یہ آپ سے یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ بلند آواز میری ہے، میں جہنمی ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا بھائی، تو میں یہ آواز میری سب سے زیادہ اونچی ہے، تم سب میں اونچی میری آواز ہے، مجھے تکلیف ہوئی کہ میری آواز جو ہے نا اونچی ہو گئی اور میں جہنمیوں والا عمل ہے، تو میں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوں۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی بات سن کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں ان کے نہیں آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی آواز سب سے زیادہ بلند ہے تو اپنے آپ کو جہنمی سمجھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، ثابت جہنمی نہیں، وہ تو جنتی ہے، وہ تو قدرتی طور پر ان کی آواز ایسی ہے، وہ آواز میں شمار نہیں ہوتی۔ تو دیکھو صحابہ کرام کی شرمندگی اور بندگی اور احتیاط کتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انکریج کر رہے ہیں، ان کی جو ہے نا ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے دی کہ نہیں، ان کی آواز ان کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ ان کی آواز تو نیچرلی طور پر جو نا اونچی تھی، مگر اونچی ہونے کے باوجود بھی تمام صحابہ کرام کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاموشی اختیار کرتے، آواز، یہ ادب اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، تو اہم چیز ہے یہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز میں ہونا، ہر چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بتایا گیا ہے اس کا ہر ادب احترام کرنا، ہمارا عقیدہ صحیح ہونا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، یہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ دو لوگ جو ہے نا اونچی طور پہ جو ہے نا بات کر رہے تھے، وہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال والے جب دیکھا، یہ آپ نے جب دیکھا تو ان کو مخاطب ہو کے فرمایا اے وہ لوگ، کیا تمہیں معلوم نہیں تم کہاں پر کھڑے ہو؟ اور پھر پوچھا تم لوگ کہاں سے ہو، تم لوگ مدینہ منورہ کے نہیں ہو؟ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہاں ہم مدینہ منورہ کے نہیں ہیں، ہم طائف کے رہنے والے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے اور اس طرح اونچی آواز بات کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کا علم ہے، کیونکہ تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ تم مدینہ منورہ کے نہیں ہو، طائف کے ہو، اس لیے میں تمہیں سزا نہیں دوں۔ اگر تمہارے علاوہ کوئی مدینے کا ہوتا تو میں تمہیں ضرور درے لگاتا، تمہیں ضرور سزا دیکھو خلیفہ ہے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، اور وہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ قرآن کی آیت پر عمل بتا رہے ہیں کہ وہ آیت پر عمل ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا، نبی کی بارگاہ میں زور سے آج ہم جاتے اور جو منہ کا جو ہے نا جیسا بولے ویسا سلام کرتے، ادب رسول کا لحاظ کرنا کہ اللہ کو ادب پسند ہے، اللہ کو ادب احترام پسند ہے، نبی کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرمائے اور حجرے مبارک اس کا بھی ادب، تو ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے آہستہ کے ساتھ اور اللہ سے رجوع ہو کے مانگنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہوئے، تین لوگ اپنی اپنی بات کر رہے ہیں اور زور زور سے بات کر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تینوں کو ڈانٹتے، غصے میں آتے اور فرماتے ہیں کہ یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ یہ بھی ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرو کہ یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، وہاں پر بھی اونچی آواز میں۔ تو پورا خلاصہ کلام یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے، یہ ادب اگر نہیں رہا، ہم ادب اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بتائیں گے، دوسروں کو نہیں بتائیں گے، تو ہے سو چیز ضائع ہو جاتی ہے، سو چیز محنت جو کرے ہم زندگی بھر اگر کر رہے ہیں تو ضائع ہو جاتی ہے، اگر محنت نہیں بھی کرے اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تقوی سے دل کو بھر دیتا، بخش دیتا اور خوب ثواب دیتا، اور دنیا میں بھی نوازتا، اس کو آخرت میں بھی نوازتا۔ تو ادب امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، تیرے محبوب کا ادب، تیرے محبوب کی غلامی عطا کرتے، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عطا کر، مولا اس قرآن کی اس سورہ حجرات کی آیت پر عمل کرنے میں ہم سب کو آسانیاں دے دے مولا، تیرے محبوب کے عمل دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام دے مولا،
جیسا تو ہمیں تیرے محبوب کا غلام دیکھنا چاہتا ہے ویسا ہمیں بنا دے مولا. ہمارا عقیدہ بھی درست فرما دے, ہمارا ادب بھی درست فرما دے, ہماری عبادت بھی درست فرما دے, ہمارے معاملات بھی درست فرما دے, ہمارے تعزیرات بھی درست فرما دے مولا. ہمارا اصول دین درست فرما دے, ہمارے مستمل دین بھی درست فرما دے, ہماری حاضری کو قبول فرما. اس میں جو غلطیاں ہوں گی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے مولا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے میں معاف فرما دے مولا. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.